باپ اپنے گھر پر گہری نظر رکھے گا تو اس کی اولاد موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ اگر باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کی بیٹی کسی غیر محرم کو میسج نہیں کرے گی۔ جب باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کے گھر میں مسائل نہیں ہوں گے۔ جب باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں مسائل کھڑے۔ اس لیے یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اس گھر میں اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور آئے گی، اس گھر میں ضرور تکلیفیں اور مسائل اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چیخ مارے اور سب کے کلیجے پھٹ جائیں جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور بیوی اپنے خاوند کو آنکھیں دکھائے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک طریقے سے نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لشکر اتنے ہیں کہ میرے سوا کوئی ان کی گنتی بھی نہیں جانتا، اتنے لشکر ہیں میرے جن کے ذریعے سے میں بندوں کو پکڑتا ہوں، وہ لشکر اتنے ہیں کہ میں میرے سوا اس کی کوئی گنتی بھی نہیں جانتا، اتنے لشکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ضرور آتی ہے اس گھر میں جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس گھر کے نوجوان اپنے موبائل کا استعمال غلط کرتے ہیں، اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اب شکل کیا ہو اس کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ جس گھر کی بچیاں بڑا موبائل استعمال کرتی ہوں اور بے پرد ہوں اور ان کے دل غیر محرموں کی طرف مائل ہوں، اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں ٹی وی چلے گا اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ جس گھر میں میوزک بجے گا اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں اپنی سواری پہ چڑھتا ہوں اور میری سواری بدکتی ہے اور میری نافرمانی کرتی ہے اور مجھے پریشان کرتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، چنانچہ میں سواری سے اتر کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میری سواری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے بچے میری بات کو مان نہیں رہے، میری بیوی میری بات کو مان نہیں رہی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ ناراض ہے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور میری بیوی پھر میری فرما بردار ہو جاتی ہے اور میرے بچے پھر میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں، میری خدمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ باپ کی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پہرا دیں، وہ اپنے گھروں کی نگرانی کریں کہ ان کے گھروں میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا اس گھر میں اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی، جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔
जिस घर में म्यूजिक बजेगा, आजकल मोबाइल पे म्यूजिक बजते रहते हैं, लोग मोबाइल रखते हैं और उनको पता ही नहीं कि मोबाइल पे टून कौन सी होनी चाहिए। मोबाइल बनाने वालों ने अपने मोबाइल में जो टूनें रखी हैं, जो जो हारन रखे हैं, जो बजते हैं, जिससे पता घंटियां रखी हैं, वो घंटियां ऐसी रखी हैं कि सारी की सारी म्यूजिक वाली हैं, रिकॉर्डिंग म्यूजिक है, वो रिकॉर्ड शुदा म्यूजिक है। कोई इक्का दुक्का उनमें है जो सही है, बाकी सारी म्यूजिक वाली घंटियां हैं। और मोबाइल रखने वालों को पता ही नहीं, लिहाजा जो भी घंटी आए वो लगा लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं, और वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से घरों में अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा होता है, पकड़ आ रही होती है। ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को अल्लाह की नाफरमानी से पाक रखे। जैसे अगर घर के फर्श का सीमेंट टूटता है, फर्श फट रहा है और टूट रहा है, टाइल टूट गई है, सीमेंट फट गया है, तो मर्द उसकी फिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको पलस्तर करवाते हैं कि नहीं करवाते? कहीं से रंग उतर रहा है, उसको रंग करवाते हैं, कहीं से ईंट निकल रही है, उस ईंट को ठीक करवाते हैं, कोई टूटी ख़राब हो गई उसकी टूटी ठीक करवाते हैं, कहीं बिजली ख़राब हो गई तो बिजली ठीक करवाते हैं, कोई ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गई तो ट्यूबलाइट लगवाते हैं, कोई पंखा काम नहीं कर रहा वो पंखा लगवाते हैं। जैसे ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे ही ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों में कोई अल्लाह की नाफरमानी न होने दें। ये उनकी जिम्मेदारी है। जो मर्द ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार हैं, उनकी पकड़ होगी, क़यामत में उनकी पकड़ होगी। और औरतों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने घर के बच्चों की सही तरबियत करें, सही तरबियत करें। आज दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं, बुरे लोगों की बहतात है, बुरे लोगों की भीड़ है। अच्छे लोग उंगलियों पे गिनने जितने रह गए हैं। जो अच्छे थे वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से चले गए, कब्रों में दफन हो गए, और बुरे लोगों की बहतात है और उनकी भीड़ है और उनका रश लगा हुआ है, इसलिए कि आजकल माओ ने अच्छे लोग बनाना छोड़ दिए हैं। बहुत सी कंपनियां पहले बड़ी फाल थीं, उसके बाद वो कमज़ोर पड़ गईं, तो उनकी जो चीज़ें बनी हुई थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाजार से ख़त्म हो गई। पहले एक मोबाइल इस्तेमाल होता था, उसका नाम था नोकिया। नोकिया एक मोबाइल था, शुरू में बहुत चलता था, नोकिया ही चलता था, बाकी चाइना वाले ज़्यादा नहीं चलते थे। आजकल नोकिया कहीं नज़र ही नहीं आता, कोई इक्का दुक्का किसी के पास होगा तो होगा छोटा सा, लेकिन नोकिया ख़त्म हो गया है, बराए नाम रह गया है। इसी तरह बाज़ जूतों की कंपनियां थीं, बाटा सर्विसेज, ये बड़ी बड़ी कंपनियां थीं। बड़े लोग सिर्फ बाटा पहनते थे या सर्विसेज पहनते थे। आजकल इक्का दुक्का बाटा कोई नज़र आती है, वरना दूसरी कंपनियों ने उसकी जगह ले ली है। अब बाटा वाले बनाते ही थोड़ी सी हैं, लिहाजा इस बिकती ही थोड़ी सी हैं, इसलिए वो बनाते ही थोड़ी सी हैं। हर चीज़ में ऐसी कंपनियां थीं जो पहले बहुत मशहूर थीं और बाद में उनका नामो निशान भी ख़त्म हो गया। तो इसी तरह पहले ज़माने में औरतें अपने बच्चों को अल्लाह वाला बनाने और नेक इंसान बनाने और अच्छा इंसान बनाने की बहुत मेहनत करती थी, बहुत कोशिश होती थी उनकी, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। पहली माएँ इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं करती थी कि बड़ा अफसर बन जाए, बल्कि ज़्यादा फिक्र इस बात की करती थी कि अच्छा इंसान बन जाए। चुनांचे पहले अच्छे इंसान बहुत बनते थे, अच्छे इंसान बहुत बनते थे। अब जो इंसान बन रहे हैं वो बेहया हैं, वो बेगैरत हैं, वो चालाक हैं, वो तेज़ हैं, वो अय्यार हैं,
وہ مکار ہیں، وہ کذاب ہیں، ان کی طبیعتوں میں منافقت ہے، وہ کسی کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، اندر میں کچھ ہوتے ہیں، باہر میں کچھ ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے نزدیک ایک فن بن چکا ہے۔ وہ کسی کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ انسانوں کی حیثیت ان کی نظروں میں چونٹی جیسی بھی نہیں ہے۔ ایسا ان میں تکبر اور ایسا ان میں غرور ہے۔ ایسے لوگ تیار ہو گئے آج کل، اس لیے کہ ماؤں نے اچھے لوگ بنانا ہی چھوڑ دیے۔ اب جب مائیں اچھے لوگ نہیں بنا رہی تو اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اچھے لوگ تو ماں کی گود سے ہی آئیں گے۔ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اس وقت، 7 ارب انسان ہیں اس وقت دنیا میں، 7 کروڑ انسان، یہ سب کے سب ماں کی گود سے نکل کے آئے ہیں۔ یہ آسمان سے بھی نہیں اترے، زمین سے بھی نہیں نکلے، یہ ماں کی گود سے آئے ہیں۔ جو حرام زادے ہیں وہ بھی ماں ہی کی گود سے آئے ہیں۔ سب ماں کی گود سے گزر کے آئے ہیں، لیکن آج ماؤں کی گودیں اتنی بانجھ ہیں، اتنی بے اثر ہیں، اتنی بے نور ہیں کہ ان سے نکلنے والے بچے اچھے لوگ نہیں بن رہے، اچھے انسان نہیں بن رہے، وہ شجاع نہیں بن رہے، وہ سخی نہیں بن رہے، وہ حلیم نہیں بن رہے، وہ با اخلاق نہیں بن رہے، وہ با ادب نہیں بن رہے، وہ با نصیب نہیں بن رہے۔ وہ صفات سے خالی ہیں، وہ صفات سے عاری ہیں، ان میں وہ صفات نہیں ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ نہ ان میں اللہ سے محبت ہے، نہ ان میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے گھرانے سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے محبت ہے، نہ ان میں اللہ والوں کی طرف رغبت ہے، نہ ان میں دین کی طرف رغبت ہے، نہ ان کے دلوں میں کوئی سنت کی اہمیت ہے، نہ ان کے دلوں میں کوئی دین کی عظمت ہے۔ ان کے دل میں اگر عظمت ہے تو پیسے کی ہے، عہدے کی ہے، اور ان کے دلوں اور ان کی نظروں میں اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، اگر ان کی پسندیدہ شخصیت کوئی ہے تو وہ بے دین ہے، فساق ہیں، فجار ہیں، ڈانسر ہیں اور سنگر ہیں اور ایکٹر ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی ہماری نوجوان نسل کی پسندیدہ شخصیتیں ہیں، یہ ہمارے نوجوان نسل کے مقتدا اور ان کے امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بھی یہی کچھ کرتی تھی تو بچے بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ ماں بھی گانے سنتی تھی، لہٰذا جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بھی سنگروں کا عاشق ہو گیا۔ سنگر کہتے ہیں گانے والے کو۔ ماں بھی ان شادیوں میں شرکت کرتی تھی جن میں عورتیں بے پرد ہو کے ڈانس کرتی تھیں اور ناچتی تھیں، لہٰذا اس کی گود سے نکلنے والا بچہ بھی ڈانسروں کا مقتدی ہو گیا، ڈانسروں کا دیوانہ ہو گیا۔ ماں نے بھی اپنے موبائل پہ میوزک کی ٹونیں لگائی ہوئی تھیں، لہٰذا اس کی گود سے نکلنے والا بچہ بھی میوزک پہ سر دھنتا ہے، قرآن پہ سر نہیں دھنتا۔ وہ قرآن پہ نہیں جھومتا، وہ میوزک پہ جھومتا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے بھی میوزک ہی سنی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری گودوں، ہماری ماؤں کی گودوں سے قطب اور ابدال تیار ہوتے تھے، اولیاء تیار ہوتے تھے، غوث تیار ہوتے تھے۔ آج ہماری ماؤں کی گودوں سے ایکٹر اور سنگر اور کھلاڑی تیار ہو رہے ہیں، اچھے بیٹسمن اور اچھے بالر تیار ہو رہے ہیں، اچھے نمازی تیار نہیں ہو رہے، اچھے متقی تیار نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے، اس لیے کہ جن گودوں سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں آج وہ گودیں ہی نہیں ہیں۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی نسل تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو فضولیات سے اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ آج بتائیے لغویات سے کون بچتا ہے؟ نہ اس سے دنیا دار بچتے ہیں نہ دیندار بچتے ہیں۔ جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کا استعمال صرف ضرورت کے لیے نہیں کرتا، ضرورت کے لیے تھوڑا کرتا ہے، فضول زیادہ کرتا ہے۔ ہر ایک اپنے ان اوقات کو چیک کرے کہ میں جتنا موبائل کو استعمال کرتا ہوں اس میں سے کتنا ضرورت کے لیے اور کتنا بغیر ضرورت کے۔ ہر ایک چیک کرے تو بغیر ضرورت کے استعمال زیادہ بنے گا۔ ہر ایک چیک کر کے دیکھ لے۔ زندگیاں تباہ کر دیں اس موبائل نے، اوقات کی قیمت ہی گھٹا دی اس موبائل نے، ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کر دیا اس موبائل نے۔ سلام پھیر دیں، میسج آیا ہو نہ آیا ہو، کسی نے کال کی ہو نہ کی ہو، خام خواہ جیب سے موبائل نکال کے چیک کر رہے ہوتے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے جیب سے موبائل نکالا ہوا ہے اور جو گروپس میں ایڈ اپنے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے سارے گروپ چیک کر رہے ہیں۔ ایک گروپ میں 50 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، اب 4 گروپ ہیں، 200 پوسٹیں چیک ہو رہی ہیں اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں کبھی اس بات کی فکر کرتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے پاک دامن رہے، اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، اس کی شرم کا کہیں غلط استعمال نہ ہو، اس کے دل میں کہیں اللہ کے غیر کی محبت نہ آئے، کسی غیر محرم کی طرف اس کے دل کا میلان نہ ہو۔ کیا کسی ماں کی چاہت ہے؟ کیا کسی ماں کو اس بات کی خواہش ہے؟ کیا کوئی ماں اس بات کے لیے رات کو اٹھ کے روتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے جوان ہونے والے ہیں، میری بچیاں جوان ہونے والی ہیں، اے اللہ میں ان کی پاک دامنی کا سوال کرتی ہوں، جھولی پھیلائی ہوئی ہو اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوں، اور اللہ پاک سے یہ مانگ رہی ہو کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کی پاک دامنی کی جھولی پھیلاتی ہوں، میں اپنی بچیوں کے لیے پاک دامنی کی جھولی پھیلاتی ہوں، میری بچیوں کو بھی پاک دامنی دے، میرے بچوں کو بھی پاک دامنی دے۔ کسی ماں کو اس کی چاہت ہے؟ ہاں، مائیں جھولیاں پھیلاتی ہیں لیکن اس بات کے لیے کہ میرے بچے کو اچھی نوکری مل جائے اور میری بچی کا کسی مالدار سے رشتہ ہو جائے، اس کے لیے جھولی پھیلاتی ہے۔
ایک زمانہ تھا کہ ہماری مائیں، ہمارے باپ اپنے بچوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اپنی خواہشات تک اور اپنی ضروریات تک کو قربان کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا